معزز سامعین، گزشتہ 2 جمعات المبارک چونکہ 25 دسمبر کا دن بھی آ رہا تھا اور پوری دنیا ان ایام کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تقریبات منعقد کرتی ہے، تو گزشتہ 2 جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے۔ ان 2 جمعات المبارک سے پہلے ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا تھا اور وہ تھا کہ رزق حلال کا حصول۔ اللہ رب العزت نے رزق حلال کے حصول کو لازم قرار دیا ہے، فرض فرمایا ہے مسلمان کے اوپر کہ ہر مسلمان مرد وہ رزق حلال کے حاصل کرنے کی فکر کرے اور کوشش کرے، اس کے لیے ملازمت کرے، اس کے لیے کوئی کسی کے ہاں وہ مقرر ہو جائے، کام کے اوپر کوئی ہنر اختیار کریں۔ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جس کو اسلام نے پسند کیا ہے وہ تجارت اور کاروبار ہے کہ مسلمان تجارت کرے، اس شعبے کو اپنائے اور کاروبار کے شعبے کو اپنائے۔ چنانچہ اس حوالے سے جو چند ضروری باتیں ہیں وہ اختصار کے ساتھ آج کے اس بیان میں ذکر کرنی ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ رزق حلال کا حصول ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے، بنیاد جو ہے وہ رزق حلال کا حصول ہے۔ جب بنیاد رزق حلال کا حصول ہے تو اس کے لیے پھر ایک باؤنڈری طے ہو گئی ہے کہ جو چیزیں حرام ہو سکتی ہیں، ناجائز ہو سکتی ہیں، مسلمان کے لیے ان کا لینا دینا، ان کی خرید و فروخت ناجائز، ممنوع اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر سود کے بارے میں ذکر کیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے حدود متعین ہیں کہ ہم نے حلال کی طرف جانا ہے اور حرام کی طرف نہیں جانا۔ ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا، ہم نے حلال کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تفصیل بیان فرمائی، مردار حرام ہے تمہارے اوپر اور خنزیر حرام ہے تمہارے اوپر، اور تمہارے اوپر وہ تمام جانور جو جائز طور پر ذبح نہ ہو پائیں، مر جائیں، زخمی ہو جائیں، درندے ان کو کھا جائیں، ٹکر سے مر جائیں، دم گھٹنے سے مر جائیں، گلا گھٹنے سے مر جائیں، وہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ تمہارے لیے ان جانوروں کا استعمال، ان کا گوشت کھانا ممنوع ہے، حرام ہے۔ ظاہر ہے جب ان کا کھانا حرام ہے تو ان کا بیچنا بھی حرام ہے، ان کا بیچنا بھی حرام ہے۔ تو ہمارے لیے حلال اور حرام کی کچھ حدود ہیں، ہم نے حلال حدود اختیار کرنی ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ تو بنیادی جو چیز ہے، اصول ہے، وہ کیا ہے؟ اس تمام کوشش کا کہ تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ رزق حلال کا حصول ہے، رزق حلال کا حصول۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں بار بار فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، کھاؤ اللہ کے مال میں سے جو حلال ہے اور طیب ہے۔ اب یہ 2 لفظ ہمارے سامنے آئے، حلال اور طیب۔ فرق کیا ہے؟ حلال کسے کہتے ہیں، طیب کسے کہتے ہیں؟ حلال کہتے ہیں جو چیز فی نفسہ ہی حلال ہے، فی نفسہ ہی بجنسہ ہی، جو چیز اپنی ذات کے اعتبار سے حلال ہے، جیسے گائے، بکری،
یہ ہمارے لیے حلال ہے. بھیڑ ہے حلال ہے، فی نفسی حلال ہے. سبزیاں دالیں فی نفسی حلال ہیں. اور کچھ چیزیں فی نفسی حرام ہیں، جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، یہ فی نفسی ہی حرام ہے. سانپ ہے، یہ فی نفسی ہی حرام ہے ہمارے لیے. ہم کتا نہیں کھا سکتے، ہم خنزیر نہیں کھا سکتے، یہ فی نفسی ہی حرام ہے. ایک ہے طیب، حلال کھاؤ طیب کھاؤ. طیب کا مطلب کیا ہے؟ طیب کا مطلب ہے حلال کو حلال ذریعے سے اختیار کر کے کھاؤ اور کما کے کھاؤ. جیسے ایک شخص دکان پہ جاتا ہے، پیسے دیتا ہے، پھل خریدتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، سیدھا سادہ طریقہ ہے. ایک شخص جاتا ہے، پیسے نہیں دیتا، چوری کر کے لے آتا ہے، حالانکہ پھل حلال ہے لیکن اس کو یہ حرام طریقے سے لے کے آیا ہے، تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی. حلال چیز بھی حرام ہو گئی. دیکھیں یہ جو نوٹ ہمارے پاس ہے نا، 100 کا، 1000 کا، 500 کا، جو بھی ہے، یہ فی نفسی حلال ہے. لیکن اگر ہم چوری کر کے لاتے ہیں تو یہ حلال کا نوٹ ہمارے لیے حرام ہو گیا. ہم رشوت کے طور پر لاتے ہیں تو حلال کا نوٹ ہمارے لیے حرام ہو گیا. ہے حلال ہے یہ کرنسی، اس کو حلال ذریعے سے لو، جائز ہے. تو قرآن کریم نے ہمارے لیے بنیادیں مقرر کی ہیں کہ اصل چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ رزق حلال کا حصول. ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہماری آخرت، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حلال کے ساتھ. یہ بات میں مختصراً پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر چکا تھا، لیکن ان کا بہت گہرا تعلق ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان میں بیان کر چکا کہ کل لحم غذی بالحرام یا نبت من الحرام، ہر وہ وجود جو حرام پہ پلتا ہے، کانت النار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. گویا حلال جنت میں لے کے جائے گا اور حرام ہمیں جہنم میں پھینکوائے گا. اسی لیے اسلام نے حلال طریقے کون سے ہیں، حلال ذرائع کون سے ہیں، حلال کی قیود اور شرائط کیا ہیں، وہ بیان کی ہیں. تو اختصار کے ساتھ میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز نیت کا ٹھیک کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہے رزق حلال کا حصول. یہ پہلی چیز ہے. نیت کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے اجر بھی ملتا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے راستے بھی کھلتے ہیں. رزق حلال کا حصول یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. پھر جو راستہ اختیار کرنا ہے، جو چیز اختیار کرنی ہے، جو شعبہ اختیار کرنا ہے، کاروبار کے ہزاروں شعبے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک شخص وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم اتنا معلوم کر لے کہ میرے لیے کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا حرام ہیں. جو شخص یہ دکان ڈالتا ہے چھوٹی سی اپنی، وہ کم سے کم اتنا معلوم کر لے کہ میرے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. خاص طور پر کچھ پیشے ایسے ہیں تو کاروبار ہے، لیکن ان کے اندر جھوٹ، دھوکہ، منافقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ان کے اندر. ان میں سے دیکھا جائے نا تو ایک ہماری پراپرٹی کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ حد سے زیادہ ہے. تو اتنا سا دھوکہ وہ لاکھوں کروڑوں کے حلال مال کو حرام کر دے گا. تو علم کا حاصل کرنا وہ ضروری ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. یہ میں نے پراپرٹی کی بات کی ہے، ایک چھوٹی سی اس کی مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایک گروی کا معاملہ چلتا ہے. اس وقت کروڑوں کے معاملات چل رہے ہیں، شاید اربوں کے ہوں ہمارے معاشرے کے اندر گروی کے حوالے سے. 95% گروی کی جو شکلیں ہمارے ہاں چل رہی حرام ہیں. 95% گروی کی جو شکلیں ہمارے ہاں چل رہی ہیں وہ حرام ہیں. لوگ دے رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں. دینے والا بھی حرام کا مرتکب، لینے والا بھی حرام کا مرتکب. دینے والا بھی. گروی کی اصل کیا ہے؟ گروی کی حقیقت کیا ہے؟ گروی دراصل ہے کیا چیز؟ گروی یہ ہے، میں کسی کو قرض دیتا ہوں لیکن مجھے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مجھے واپس کرے گا یا نہیں کرے گا، تو گارنٹی کے طور پر میں اس سے کوئی چیز لے کے رکھ لیتا ہوں.
اب مجھے پتا ہے کہ یہ شخص اس نے میرا پیسہ واپس کرنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص مجھ سے 1,00,000 روپیہ لیتا ہے. میں اسے کہتا ہوں کیا گارنٹی ہے کہ واپس کرو گے؟ وہ کہتا ہے جی یہ میری موٹر سائیکل ہے 125 ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے کاغذات میرے پاس ہیں، موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ، مجھے گارنٹی ہے کیا اب یہ مجھے واپس کرے گا. کیوں؟ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے. 10 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں کسی کو، وہ کہتا ہے جناب یہ میری گاڑی کے کاغذات، گاڑی وہ استعمال کر رہا ہے، میرے پاس کاغذات ہیں شورٹی کے طور پر، یہ اب مجھے واپس کرے گا. 1 کروڑ روپیہ قرض لیتا ہے ایک شخص، وہ کہتا ہے یہ میرے گھر کے کاغذات، رجسٹری یہ رکھیے اپنے پاس، جب میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا آپ مجھے رجسٹری واپس کر دیجئے گا. یہ ہے گروی. اس میں صرف اور صرف جو قرض ہم دیتے ہیں اس قرض کی واپسی کی شورٹی ہوتی ہے، ہمیں اس قرض کی واپسی کی ہمیں یقین دہانی ہوتی ہے. بنیادی طور پر گروی یہ چیز ہے. لیکن یہاں پر دینے والا وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور لینے والا وہ بھی ناجائز. اس لیے میں شروع میں عرض کیا کہ جو بھی کاروبار کیا جائے، جو بھی شکل اختیار کی جائے، اس میں کم سے کم موٹی موٹی حلال حرام کی باتیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں سے تجارت کے مسائل پوچھتے تھے. جو وہاں مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جن کو مسائل کا علم نہیں ہوتا تھا ان کو کوڑے مارتے تھے. تو حرام کھلائے گا لوگوں کو اور تو الٹے راستے پہ لے کے جائے گا لوگوں کو. کیوں؟ رزق حلال بنیادی چیز ہماری کیا ہے؟ رزق حلال کا حصول. اسی لیے حلال اور حرام اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. حرام میں پھر عرض کر رہا ہوں ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری آخرت، اس سب پر ہمارے حلال اور حرام کا اثر پڑتا ہے. قیامت کے روز انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، میری طرف سے اس میں کوئی اضافہ کمی بیشی ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی. لا تزول قدم عبد، کوئی شخص اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کے 5 سوالات کا جواب نہیں دے دے گا. جب تک وہ اپنے اللہ کو 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا، اس وقت تک کوئی بندہ پاؤں نہیں ہلا سکے گا. ان 5 سوالات میں سے 2 سوال ہوں گے، اپنا مال کیسے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس لیے اب حلال اور حرام اس کا بہت خیال رکھنا ہے. وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو آپ کے حلال کو حرام کرنے والی ہو اس سے اجتناب کرنا ہے. یوں سمجھ لیجئے آپ نے ایک بالٹی لی ہے 5 کلو کی دودھ کی، اس میں صرف 2 قطرے پیشاب کے. حالانکہ بالٹی 5 کلو کا کین ہے، 5 کلو کی بالٹی ہے، اس میں 2 قطروں کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن وہ 2 قطرے حرام ہیں، ناپاک ہیں. کون پیے گا وہ دودھ؟ کون استعمال کرے گا؟ وہ سارا دودھ سمجھے کہ ناقابل استعمال ہو گیا. اسی لیے تھوڑا سا بھی حرام ہو اس سے اجتناب کیا جائے حتی الامکان. بنیادی بات پھر رزق حلال کا تو علم حاصل کیا جائے. بنیادی اسلامی جو تجارت اور کاروبار ہے اس کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں. اسی طرح اسلام جو کاروبار کے اصول متعین کرتا ہے اس میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، لینے اور دینے والے، لینے والا اور دینے والا چیزوں کو 100% واضح کریں، 100% واضح کریں. اگر دینے والی جو چیز بک رہی ہے، دی جا رہی ہے، اس میں اگر ذرا سا بھی کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے تو اس کو وہ ظاہر کرے، اس کو وہ ظاہر کرے کہ بھائی اس چیز کے اندر یہ فالٹ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ کمی ہے. اسی لیے اسلام نے اسلامی نقطہ نظر سے بیچنے والے اور خریدنے والوں کو 3 دن کا اختیار ہوتا ہے. خیار بے اسے کہا جاتا ہے. 3 دن کا اختیار ہوتا ہے. بھائی یہ چیز آپ لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، دیکھو پرکھو جانچو، اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ لے لیں، اور نہیں مطمئن ہوتا تو آپ واپس کر دیں.
دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی اسلام نے اختیار رکھا ہے تاکہ دونوں کے درمیان کسی قسم کا بعض میں کلیش نہ ہو، بعد میں کسی قسم کا. ہاں اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اتنا وقت نہیں ہوتا، جیسے کوئی پھل لے کے جا رہا ہے، بھائی تمہارے سامنے ہے لے جاؤ، یہ چیز ہے لے جاؤ بھائی. لیکن کوئی بڑا معاملہ ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کے خطرے خدشات کا ہو، تو اس میں اسلام نے 3 دن کا اختیار رکھا ہے کہ لینے والا اور دینے والا دونوں 3 دن کا مارجن رکھ لیں. کوئی کمی بیشی ہو تو وہ آپس میں دیکھ لیں اس کو. تو دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی جو چیز بیچ رہا ہے اس کے تمام تر فوائد اور اس کے تمام تر نقصانات وہ اپنے گاہک کے سامنے واضح کرے. جو مشتری ہے، خریدنے والا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے، کسٹمر ہے، اس کے سامنے ظاہر کرے یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کی یہ کوالٹیز ہیں اور یہ چیز اس کے اندر یہ فالٹ اور نقصانات ہیں. اچھا میں ایک درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں. عموماً نا جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، 2 نمبری کی جاتی ہے. مختلف کاروباروں کی شکلوں میں بہت زیادہ دھوکہ، 2 نمبری اور جھوٹ بولا جاتا ہے. بالکل بولا جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ آئے، زیادہ سے زیادہ، یہ مقصد ہوتا ہے. ایک شخص اپنی چیز بیچ رہا ہے، میں فرض کرتا ہوں مثال کے طور پر موبائل دے رہا ہے، لیکن اس موبائل میں فالٹ ہے، وہ فالٹ نہیں بتاتا، خرابی نہیں بتاتا اس کے اندر. کیوں خرابی بتائے گا؟ تو یہ اس کی قیمت لگے گی 15,000، اور اگر وہ چھپا کے اس کا جو فالٹ ہے، خرابی چھپا کے دے رہا ہے، تو پیسے ملیں گے 20,000. لہذا وہ فالٹ نہیں بتائے گا، خرابی نہیں بتائے گا، اور 2,000 3,000 5,000 اضافی لینے کے چکر میں زیادہ پیسہ آئے. اسلام جو ہے وہ کثرت کی تلقین نہیں کرتا، وہ برکت کی تلقین کرتا ہے. کثرت نہیں، زیادہ نہیں، برکت. اسلام برکت کی تلقین کرتا ہے. اسلام کثرت، اسلام یہ نہیں کہتا کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹو، اسلام کہتا ہے کہ جتنا لو کوشش کرو اس میں برکت ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار دعائیں ہیں. کیا؟ اے اللہ برکت نازل فرما، اے اللہ مکہ کی گلیوں میں برکت نازل فرما، اے اللہ مکہ اور مدینہ کے مد اور سا کے اندر یہ ہوتے تھے خرید و فروخت کے جو اوزار ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں اوزار ہوتے تھے. اللہ ان کے اندر برکت نازل فرما. اللہ مکہ اور مدینہ کے پھلوں میں برکت نازل فرما. اللہ میری امت کے فلاں وقت میں برکت نازل فرما. اللہ میری امت کی فلاں چیز میں برکت نازل فرما. اللہ فلاں کو برکت دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کی دعا نہیں مانگتے تھے اور کثرت کی دعا نہیں دیتے تھے، بلکہ برکت کی دعا دیا کرتے تھے. برکت کیا ہے؟ کثرت کیا ہے؟ میں آپ کو 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں. مسلمان کو برکت مانگنی چاہیے، کثرت نہیں مانگنی چاہیے. برکت آ گئی تو اللہ پاک مناسب سمجھیں گے تو کثرت خود ہی دے دیں گے. برکت یہ ہے، غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ احزاب کا موقع ہے، تو یہ بہت مشکل ترین وقت ہے مسلمانوں کے اوپر. وَإِذَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے بھوک کی شدت کی وجہ سے. یہ غزوہ احزاب ہے. غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. کفار نے مدینہ کے باہر گھیراؤ کر لیا، اس وجہ سے مدینہ سے باہر کی جو اشیاء تھی ان کا اندر آنا ختم ہو گیا، قلت پیدا ہو گئی، اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی، اشیاء ختم ہو گئی. اس لیے ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا، اگر تمہارا مشورہ ہو تو میں ان یہود کو یہ آفر کروں کہ ہماری جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں سے اتنی ہم تمہیں دے دیں گے تاکہ یہ راستہ چھوڑیں. یہ راستہ کھلے گا تو ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں آنا شروع ہوں گی. یہ جو مدینہ کے اندر قحط سا پڑا ہوا ہے اور پتھر باندھے پھر رہے ہیں ہم پیٹ کے اوپر، تو یہ ذرا کم ہو. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اچھا خیر، تو ایک صحابی انہوں نے دیکھا کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اوپر بڑی نقاہت سی ہے، بھوک کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 2-3 روٹیوں کا آٹا سا ہے، تو 1-2 آدمی اگر آ جائیں تو گزارا ہو جائے گا، چلو جلدی کرو، کھانا تیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر نقاہت سی ہے، بھوک سی ہے، چلیں ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں۔ انہوں نے فٹافٹ جانور ذبح کیا اور کھانے کا انتظام شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ کے آتا ہوں۔ وہ کہنے لگی دھیان سے کہنا، ایسا نہ ہو کہ بہت سے لوگ آ جائیں، کھانا بہت تھوڑا سا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور پاس جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، تھوڑا سا آپ کے لیے کھانے کا انتظام تھا، اگر آپ تشریف لے آئیں اور 1-2 ساتھی اور تشریف لے آئیں تو تھوڑا سا کھانا تناول فرما لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا جابر کی طرف دعوت ہے، سب آ جاؤ۔ ایک دم حضرت جابر کے پسینے چھوڑ گئے، سب آ جاؤ، 2 بندوں کا کھانا ہے، 3 بندوں کا کھانا ہے، سب آ جاؤ۔ اب کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، گھر بھاگے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ اللہ کی بندی مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے تو بڑے آہستگی سے کہا تھا، حضور نے اعلان فرما دیا، اور غالباً کہ یہ کوئی 2000 کے لگ بھگ صحابہ ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگی تم نے کہہ دیا تھا حضور کو؟ کہا ہاں میں نے کہہ دیا تھا اللہ کے نبی، کچھ آپ اور 1-2 ساتھی اور، تو حضور نے سب کو اعلان کر دیا۔ وہ کہنے لگی پھر تم بے فکر ہو جاؤ، پھر حضور جانے اور کھانا جانے۔ حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ جو سالن اور روٹیاں ہیں وہ لا کے رکھ دو، لیکن ان کو کھولنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے آتے جاؤ، بیٹھتے جاؤ، کھاتے جاؤ۔ ہنڈیا کے اوپر برتن پڑا ہوا ہے، اس کو نہ اتارا نہیں ہے، بس تھوڑا سا کر کے سالن ڈالتے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں، اور جو روٹیاں ہیں ہاتھ ڈال کر نکالتے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ وہ 2-3 بندوں کا کھانا وہ 1200 1400 1500 صحابہ نے کھایا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، اور پھر جب آپ تشریف لے گئے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو تجسس تھا میں دیکھوں اندر ہے کیا ہے۔ برتن اٹھا کے دیکھا تو جتنا کھانا پکا کے لائے تھے وہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ یہ برکت ہے، یہ برکت ہے، لیکن یہ چونکہ نبی کے ہاتھ پر تھی اس لیے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا، نبی کے ہاتھ پر تھی، اس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ لیکن جب عام انسان کے ہاتھ پر بھی برکت ظاہر ہوتی ہے، برکت تب بھی وہ نظر آتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے 70-75 سال کے لوگ بیٹھے ہوں گے، 65 سال 70 سال 75 سال، ان سے ذرا پوچھیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے وقت میں کتنی برکت تھی۔ سارا کام ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا، مشینری نہیں تھی، کام ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا، اور سواری نہیں تھی، پیدل چل کے جانا پڑتا تھا۔ سارے کام کرتے تھے یہ لوگ، نمازیں بھی پڑھتے تھے یہ لوگ، کاروبار بھی کرتے تھے یہ لوگ، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے یہ لوگ، گھر والوں کو ٹائم بھی دیتے تھے، غمی خوشی میں شامل بھی ہوتے تھے یہ لوگ، اور اس کے علاوہ بیٹھ کر ان کو گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو کرنے اور ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ محفل جمانے کا وقت بھی ملتا تھا۔ بزرگ حضرات میری اس بات کی تائید کریں گے ایسا تھا؟ آج پاؤں سے پیدل نہیں چلنا، گاڑی سواری آ گئی ہے۔ جو سفر یہ لوگ 10 دن میں طے کرتے تھے وہ 2 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے، اور جو کام یہ لوگ ہاتھوں سے 2 دن میں کرتے تھے وہ 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہر شخص کیا پٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور وہ چیخ یہ رہا ہے کہ ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں۔ ارے بھائی تمہارے پاس تو ٹائم ان سے زیادہ ہونا چاہیے، 5 وقت نماز کے لیے، آنے جانے کے لیے، ملنے ملانے کے لیے، غمی خوشی کے لیے، اعمال کے لیے، تمہارے پاس تو ٹائم زیادہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو سہولیات اتنی زیادہ آ گئی ہیں، تمہاری تو مشقت سمٹ گئی ہے، تمہارا تو صرف انگلیوں پر سارا کام رہ گیا ہے۔ لیکن آج کیا ہے؟ برکت ختم ہو گئی ہے۔ یہ برکت ہے۔ اسی لیے زیادہ کے چکر میں
گاہک کو دھوکہ دینا، اس کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی دو نمبری کرنا اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ، پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے، پھر اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اور یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے آپ پوچھئے، آمدنی بہت تھوڑی ہوتی تھی، اس آمدنی میں اپنا گھر بھی چلتا تھا، اس آمدنی میں وہ بھتیجے بھانجے وہ ذرا کمزور ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، وہ بیٹی فلاں گھر گئی ہے ذرا اس کے حالات بہتر نہیں رہتے اس کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، اللہ کے گھروں کی بھی خدمت کی جاتی تھی، سارے کام ہوتے تھے تھوڑی سی آمدنی کے اندر۔ لیکن اب بہت زیادہ آمدنی ہونے کے باوجود اب کیا ہے، وسائل پورے نہیں ہو رہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، آمدنی کیا کریں، اتنا پیسہ آتا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ برکت ہے اور ہماری نابرکتی ہے، بے برکتی ہے ہماری۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہاری برکت کو ختم کر دے، وہ برکت ہے جو تمہارے سارے کام چلائے گی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز بیچتے ہوئے قسم کھاتا ہے، ہاں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قسم اس کی چیز تو بکوا دے گی، اس کی چیز تو بکوا دے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جو اس میں برکت آتی ہے وہ ختم کر دے گی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو برکت، جھوٹ چیز بکوا دے گا برکت ختم کر دے گا، دھوکہ چیز بکوا دے گا برکت ختم کر دے گا، لمبی چوڑی تقریریں ہاں وہ چیز بکوا دے گی، لیکن اللہ کی طرف سے جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب برکت ختم ہو جاتی ہے، ایک مسئلہ ادھر سے ٹپکتا ہے، ایک مسئلہ ادھر سے پڑتا ہے، ایک مسئلہ ادھر سے آتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور وسائل اور مسائل اور پریشانیاں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اسلام نے، اب میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے کہ آپ کاروبار کریں، تجارت کریں، تو پہلی چیز رزق حلال کا حصول ہے کہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ حرام کھا کے نماز پڑھنے کے تو نماز نہیں ہونی، حرام کھا کے کپڑا پہنا تو جب تک کپڑا پہنا رہا کوئی عبادت قبول نہیں ہونی، حرام کھاتے رہے ساری زندگی تو پھر یہ وجود اللہ جہنم میں ڈالیں گے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سیدھی سادھی کھری کھری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ حلال مسلمان کا بنیادی اصول رزق حلال کا حصول ہے۔ لہذا یہ جو کچھ لوگ، تھوڑا سا بات کو اور کھولنے لگا ہوں، کچھ لوگ اپنی چیز بیچنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ پھیلانے کے لیے نامحرم عورتوں کی تصویروں کا سہارا لیتے ہیں، وہ اپنی حلال چیز کو حرام کرتے ہیں، وہ اپنی حلال چیز کو حرام کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی پیکنگ میں چیز ہے اور اس کے اوپر جو لمبی چوڑی تفصیل لکھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو یہ حلال کو حرام کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے تو حلال کمانا ہے، ہمیں تو اللہ نے رزق حلال کی تلقین فرمائی ہے کہ رزق حلال کا حصول، اللہ سے حلال مانگو۔ یہ نماز کے بعد جو دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں اور تلقین فرمائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ میں آپ سے رزق حلال کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے رزق حلال کا سوال کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلقین حلال، ٹھیک ہے، حلال آئے گی تو برکت آئے گی، برکت آئے گی تو اللہ رب العزت اسی تھوڑے سے پیسوں کے اندر ہمارے سارے کام پورے فرماتے جائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حرام آیا اور قصدن حرام کمایا، قصدن حرام کمایا، ایک لا علمی میں پتہ نہیں چلا، وہ معاف ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ قصدن حرام کمایا تو پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر مشکلات آئیں گی، پھر کروڑوں اور اربوں روپیہ بھی ناکافی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں رزق حلال کے حصول کی تلقین فرمائی ہے، اور رزق حلال کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت کے اندر رکھے ہیں، کاروبار کے اندر رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حلال کی شرائط کا خیال کر کے ان کو اپنایا جائے، حرام سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان